الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وأولياء الكاملين الواصلين الخائفين القانتين العاشقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہر بات پہ خطیب کو مجبور نہیں کیا جاتا. آپ ماشاءاللہ، میں نے آپ کو کہا کہ درود پاک پڑھیں تو مطلب ہے کہ پڑھنا چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر و محتشم لائق صد احترام میرے مسلک کے غیور علماء کرام، میرے مرشد مربی حضور قبلہ عالم کے پیارے خلیفہ حضرت علامہ مولانا قبلہ سائیں محمد رفیق طاہری نقشبندی زد شرفہ، میرے انتہائی مشفق اور مہربان میرے مرشد مربی کے پیارے خلیفہ حضرت علامہ مولانا قبلہ سائیں
مطیع اللہ نقشبندی طاہری زد شرف ہو، نقیب محفل حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا اور شاعر اہل سنت صحیح رسول بخش دامت برکاتہ القدسیہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری جناب قبلہ حافظ ولی محمد صاحب، اسٹیج پر موجود مقتدر و محتشم معزز دیگر علماء کرام، ثنا خانان شیر زبان، عاشق مدینہ، محترم و مکرم برادر مکرم جناب بھائی محمد اکرم صاحب و اہل خانہ و آپ کے برادران، معزز سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و تقدست اسماؤہ، ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد اور درود لا محدود مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مہر چرخ نبوت، گل باغ رسالت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دلہا، مال کے ہر دو سرا، سیاہی لامکاں، سید انس و جاں، نوشہ بزم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، نور عین لطافت، زیب و زین نظافت، یکئی تاز فضیلت، نقطہ سر وحدت، صاحب رجعت شمس، صاحب شکل قمر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم دور رسالت، بے سہیم و بے قسیم، بے عدیل و بے مثیل، آقای نامدار، ہم غمزدوں کے غم گسار، آمینہ کے لال، سید ابرار و اخیار، حضور سیدی و سندی و مولائی، سیدنا و مولانا و ملجانا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا و صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں اپنی چاہتوں، محبتوں، عقیدتوں کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد لائق صد مبارکباد ہیں جناب بھائی محمد اکرم صاحب اور آپ کے برادران و اہل خانہ، ہر سال کی طرح آج بھی الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت پروگرام انعقاد انہوں نے منعقد کروایا۔ اللہ کے حضور دعا ہے میرا خالق میرا مالک ان کی گھریلو نہ چاکیاں نہ اتفاقیاں، خالق کائنات ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرا مالک اپنے محبوب کے میلاد کا صدقہ اکرم بھائی اور آپ کے برادر اکبر بلکہ پورے اہل خانہ عزت میں رزق میں خالق کائنات برکتیں نصیب فرمائے، ہر قلت ہر علت ہر ذلت سے میرا خالق و مالک محفوظ فرمائے۔ ہر سال حضور کا میلاد یوں ہی بڑھ چڑھ کر منانے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ آپ احباب یہاں پہ دور و نزدیک سے کافی وقت سے تشریف فرما ہیں۔ میرا خالق آپ کا آنا بیٹھنا ذکر سننا سنانا
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آپ تمام احباب سے گزارش بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ بھائی محمد، چلو جناب ہمارے محترم دوست ہیں جن کے دو صاحبزادے حال ہی میں، ایک کا وصال ہوا اور دوسرا افواج پاکستان میں تھے سکردو میں، تو اچانک ایک تودہ گرنے سے جناب بھائی محمد ارشد شہید اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچے۔ چونکہ جوان تو جوان ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ گھر کا دکھ گھر والا ہی جانتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستند علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں گئے نا تو آپ کے سر کے بال مبارک کالے تھے، لیکن جب آپ جوان بیٹی علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائے نا تو غم سے اور دکھ سے آپ کے بال سفید ہو چکے تھے۔ تو یہ جوان اولاد کا دکھ، میرا اللہ انہیں صبر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان شہزادوں کو اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس میلاد کا صدقہ خالق کائنات ارشد شہید اور آپ کے بھائی اللہ رب العالمین ان کی بے شمار بخشش اور مغفرت فرمائے۔ میرا خالق ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ افواج پاکستان ہے، ہماری پولیس ہے، انتظامیہ ہے، اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں کی، ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ گرامی کے حضرات، چند کلمات وقت محدود کے اندر میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے، رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے، مکہ المکرمہ جسے ارض مقدس کہا جاتا ہے، اس کے حالات کچھ ایسے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا عرصہ کافی گزر چکا تھا اور لوگ نبوت کے تعلق سے کافی دور ہو چکے تھے۔ یہ ارض مقدس پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہا، اللہ رب العالمین کی کوئی عبادت کرنے والا نہ رہا، اس کی پرستش کرنے والا کوئی نہ رہا۔ مکہ المکرمہ کی ہر گلی سے، ہر بازار سے کفر اور شرک کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ یہ مکہ المکرمہ کی وہ دھرتی ہے کہ جسے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دینے کی سعادت ملی ہے، لیکن یہاں پر ہر طرف نفسانی خواہشات، ہوا و حرص کی یہ جگہ اماجگاہ بن چکی تھی۔ قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، ظلم، بربریت، جو طاقتور تھا وہ کمزور کو ستا رہا تھا، جو تندرست تھا وہ بیمار کو دبا رہا تھا۔ عورت اپنی کنیز پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی تھی اور عورت کو اس کے حقوق سے محروم کر دیا گیا، حتیٰ کہ سوتیلی ماں کے ساتھ بھی نکاح کر لیا جاتا
عورت کو وراثت سے محروم کر دیا گیا، نہ کوئی قاعدہ تھا، نہ کوئی اصول، نہ کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ، ہر سو جہالت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، رات کی تاریکیاں تھیں، کہیں بھی اجالا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشت، بربریت اس قدر تھی کہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر یہ لوگ کھا لیا کرتے تھے، اور اخلاقی پستی اس قدر گر چکی تھی، اس میں اتنی گراوٹ آ چکی تھی کہ خانہ کعبہ کا لوگ معاذ اللہ برہنہ ننگا طواف کرنا اپنے لیے فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر انہیں خدا بنا لیا جاتا، ان کے سامنے سربسجود بھی ہوتے، اور اپنی زندگی ان کے سامنے قربان کرنا بہت بڑی سعادت سمجھتے۔ سود، جوا، زنا، عیاشی، فحاشی، بد نظری، غرضے کہ کوئی ایسا جرم نہ تھا جو عرب کے اندر موجود نہ تھا۔ جنگل کا قانون تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ طریقہ کار عرب کے اندر موجود تھا۔ نہ کوئی کہنے والا، نہ کوئی سننے والا، ظالم ظلم کرنے میں انتہا کر رہا تھا، مظلوم بے بس تھا، لاچار تھا، مجبور تھا، مظلوم کی داد رسی کوئی کرنے والا نہ تھا، اور سنگ دلی اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ نومولود بچی پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ کے اسے مار دیا جاتا، وہ کلی کھلنے سے پہلے ہی اس کلی کو مسل دیا جاتا، ان بچیوں کو منو من مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا، اندھے کنووں کے اندر ان بچیوں کو الٹا لٹکا دیا جاتا۔ ایک شاعر فرزدوق جن کا نام ہے، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئے، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آقا مجھے پتا چلتا کہ کہیں بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کے ماں باپ اسے اپنے سے جدا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میں پیسے دے کر، میں درم و دینار دے کر اس بچی کو اپنی حفاظت میں لیتا، اور پھر میں نے اس طرح 360 بچیوں کی پرورش کی، انہیں پالا، انہیں دفن نہیں ہونے دیا، زندہ درگور نہیں ہونے دیا، ان کی میں نے زندگی کو بچایا۔ یا رسول اللہ، آقا اللہ کی بارگاہ سے اس کا کوئی مجھے اجر ملے گا؟ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فرزوق، اس سے بڑھ کر اجر کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ان 360 بچیوں کا صدقہ تجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ لوگوں، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں آ گیا، آنکھوں میں آنسو میں رو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سکون نہیں مل رہا، چین نہیں مل رہا۔ حضور فرماتے ہیں کیا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بیٹھتا ہوں تو میری ننھی سی بچی کی آواز آتی ہے، بابا
بتا تو نے مجھے اپنے سے جدا کیوں کیا؟ بابا ذرا بتا تو صحیح میرا قصور کیا تھا؟ میں پریشان ہو کے باہر نکل جاتا ہوں تو میری بچی کی وہی آوازیں میرے کانوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ آقا بتائیے میری خطا، یہ میرا جرم معاف ہو جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ کلمہ بندہ پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے جرموں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے لجپال آقا علیہ السلام کا اشتیاق بڑھا۔ حضور فرماتے ہیں ذرا کھل کے بتا تو صحیح، تو نے اپنی بچی کو کس طرح مارا ہے، اور پھر میں بتاؤں کہ میں بچیوں سے کس طرح پیار کیا کرتا ہوں۔ آپ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ لجپال آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم اپنی بچیوں سے پیار نہیں کرتے تھے، میری بیوی کہ ہاں بچہ یا بچی ہونے والا تھا اور میں کام کے سلسلے باہر چلا گیا۔ کچھ وقت کے بعد جب میں گھر آیا تو میں نے گھر پہ کے دروازے پہ دستک دی، یا رسول اللہ اندر سے ننھی سی بچی کی آواز آئی۔ آپ بولے محبت سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے وطو خادے مکھڑے والیا واللیلیاں زلفاں والیا علم شناد سینے والیا سونے مدینے والیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم بچیوں سے پیار نہیں کیا کرتے تھے، ان سے محبت نہیں کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میں کام کے سلسلے سے باہر چلا گیا، آقا میں نے گھر کے آ کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ننھی سی بچی کی آواز آئی۔ کون ہے ہمارے دروازے پہ آنے والا کون ہے؟ میں نے کہا میں گھر کا مالک ہوں۔ اچانک دروازہ کھل گیا، بچی نے مجھے اپنی ننھی باہوں میں لے لیا، رو کے کہتی ہے بابا ذرا بتا تو صحیح تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں تو ہر روز دروازے میں بیٹھ کے بابا میں تیرا انتظار کیا کرتی تھی، مجھے تو محلے والے کہتے تھے تو یتیم ہو گئی ہے، تیرا بابا نہیں ہے۔ کملی والے یا رسول اللہ بچی محبت والی باتیں مجھ سے کرنے لگی، میرے بازو کو پکڑ لیا، کہ لگی آدھا بابا میں محلے والوں کو جا کے بتاؤں گی کہ دیکھو میرا بابا یہاں گیا ہے۔ یا رسول اللہ میرے دل میں بچے کی پیار بری باتیں سن کر میرے دل میں کوئی رحم نہیں آیا، میرے دل میں کوئی ترس نہیں آیا۔ کملی والے آؤ، میں اپنی جلدی اپنی بیوی کے پاس گیا، اس بچی کی ماں کے پاس گیا، میں نے کہا یہ بچی کس کی ہے؟ کہا دیکھ تو سے بابا سے اتنا پیار کرتی ہے، بابا سے اتنا پیار کرتی ہے، یہ تو تیرا ہی اپنا ہی خون ہے، اپنا ہی خون ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا اسے مارا کیوں نہیں، اسے زندہ درگور کیوں نہیں کیا؟ ماں تڑپ کے بولی مائیں مارا نہیں کرتی، ماں تو بچے کو سینے سے لگا کے پالا کرتی ہے، ماں تو بچے کو سینے سے لگا کے پالا کرتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے دل کو یہ غم ستانے لگا۔ کملی والے آؤ، آقا میں سوچنے لگا کہ یہ بچی جوان ہوگی، ہماری غیرت کسی کے گھر میں چلی جائے گی، مجھ سے یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ 2-4 دن گزرے، بچی مجھ سے مانوس ہو گئی، میں بیٹھوں تو بچی میرے پاس
پاس آ جائے، میں چلوں تو بچی میرے ساتھ چلے۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا، میں نے دل میں سوچ لیا اب بچی کو اپنے سے جدا کرنا چاہیے، کس طرح بچی سے جان چھڑانی چاہیے۔ یا رسول اللہ، ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کہا اس بچی کو تیار کر دے۔ توجہ، بچی کو تیار کیا ماں نے، اور پھر بڑے چاؤں کے ساتھ تیار کیا ہوگا، بڑی محبت کے ساتھ بچی تیار ہو گئی نا، تو یا رسول اللہ میں نے نہ پتہ کیا کیا، میں نے رسیلی ساتھ اور بچی کو اٹھایا اپنے کندھے پہ، گرمی کا موسم تھا، میں باہر نکلا، یا رسول اللہ شدت کی گرمی تھی، بچی میرے کندھے پہ تھی، میں نے اٹھایا، مجھے پسینہ آئے نا تو ننھے ننھے ہاتھوں سے پسینہ صاف کرنے لگے۔ بولے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے آقا۔ او لوگوں، ہم نے ویسے بھی دیکھا ہے بچیاں اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہے، ہاں بچیاں اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہے۔ باپ دنیا سے چلا جائے، باپ دنیا سے چلا جائے، او لوگوں یہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہے، بیٹوں کو پڑی ہوتی ہے جائیداد کی، فلانی دکان بھی میری، فلانا مکان بھی میرا، لیکن میں قربان جاؤں بچیاں تو اللہ کی قسم باپ کے لاشے کے ساتھ لپٹ لپٹ کے روتی ہیں۔ بچیوں کی شادی بھی ہو جائے، اس کے بعد بھی بچیاں اللہ کی قسم کبھی ماں کا حال پوچھتی ہے، کبھی بابا کا حال پوچھتی ہے۔ بیٹیاں اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے پسینہ آتا ہے، کملی والے آقا ننھی سی بچی میرے پسینہ، میرے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی ہے۔ کملی والے آقا میں چلتا گیا، آگے ایک کنواں آ گیا، میری بچی مجھ سے کہتی ہے بابا لگتا ہے تو تھک گیا ہے، میں تیرے لیے مجھے اتار تو صحیح، میں تیرے لیے پانی کا بندوبست کر کے آتی ہوں۔ کملی والے آقا یا رسول اللہ میرے دل میں کوئی ترس نہیں آیا، میرے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ آقا بچی میرے کندھے پہ سوار ہے، میں بچی کے کندھوں، میں بچی کے پاؤں میں رسی ڈال رہا ہوں، بچی اپنے لبوں کو کبھی میری پیشانی پہ رکھ دی ہے، کبھی میرے رخساروں پہ رکھ دی ہے۔ کملی والے مجھ سے بڑا پیار کر رہی ہے، آقا مجھ سے بڑی محبت کر رہی ہے، اپنی باہیں میرے گلے میں ڈالی۔ یا رسول اللہ میرے دل میں کوئی ترس نہیں آیا، میرے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ آقا میں نے بچی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اندھا کنواں تھا، میں نے بچی کو کنویں کے اندر گرا دیا، بچی کے قدموں میں رسی ہے، بچی تڑپ کے کہتی ہے بابا بیٹیاں تو پہلے ہی پردیسن ہوتی ہے، بابا بیٹیاں تو پہلے ہی پرائی امانت ہوتی ہے، مولا تیری شان پہ قربان جاؤں، مولا تیری قدرت پہ قربان جاؤں، تو نے کیسا ماحول بنا دیا مولا، تو نے کیسا سسٹم چلا دیا، جنم کوئی دیتا ہے، پالتا کوئی ہے، جوان کوئی کرتا ہے، اور لوگوں لے کوئی جاتا ہے، کسی کے گھر میں چلی جاتی ہے، دیاں لئی پردے سوے بابل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ چائے والا نعرہ بھی کسی سے عظم ہوتا ہے، نعرہ تو ہوتا ہے بندہ جو آپے مارے۔ سبحان اللہ، میں ہر سال آتا ہوں، تمہارا ذوق وہیں کا وہیں ہے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تیاں لئی پردیس و بابل،
اتے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا منہ بولے سبحان اللہ حضور آ گئے بولے حضور آ گئے ہر طرف سے آوازیں آنے لگی حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے شان آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وزی شان آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو عید مناؤ حضور آ گئے بولو بولو حضور آ گئے حضور آ گئے سرور آ گئے حضور آ گئے حلیمہ کو پہنچی خبر یا منا کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے بولے وہ ابا سے سبحان اللہ میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں بولو بولو کچھ بولتے کہ نہیں حضور کی ایک بیٹی تھی لجپال آقا علیہ السلام کی 4 شہزادیاں کتنی شہزادیاں حضور کی 4 شہزادیاں جناب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی نا تو آپ فرماتی ہیں میں سرکار کو خوشخبری دینے کے لیے چلی بولے بولے آپ فرماتی ہیں راستے میں نا چوک میں چوراہے میں کچھ خواتین تھی مجھے کہنے لگی ہیں ام ایمن کہاں دوڑتی دوڑتی جا رہی ہو کہاں چلتی چلتی جا رہی ہو میں نے کہا نہیں پیچھے ہٹ جاؤ اللہ رب العالمین نے 4تھی بیٹی بھی اپنے محبوب کو عطا فرمائی چونکہ عرب کا رواج تھا بچوں کی ولادت پہ خوشی نہیں ہوتی تھی تو کہنے لگی خواتین کہنے لگی ام ایمن بلا کوئی بچی کی ولادت کی بھی خوشخبری دیتا ہے فرمایا تم نہیں دیتی نا یہ مدینے والا حضور سرکار جب سے آئے نا زینب کی ولادت ہوئی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ام کلثوم کی ولادت ہوئی جب میں جا کے بشارت دیتی گئی کملی والے آقا نے اپنی بیٹیوں کی ولادت
کی خوشی میں میری جھولی کو بھر دی کو بھر دی کو بھر دی کو بھر دی کو بھر دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ توجہ بھائی، آج بچہ پیدا ہوتا ہے نا بیٹا، لو جی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے، لڈو تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور آج حالات ایسے ہیں کہ تقریباً 95% ماں باپ ان کے لیے ان کی اولاد بیٹے وبال جان بن چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ارشاد فرمائے، حضور فرماتے ہیں قرب قیامت کی نشانی ہے، دوست کی بات کو تو رکھا جائے گا لیکن باپ کی بات کو نہیں رکھا جائے گا۔ آج حالات اس طرح کے ہیں۔ ایک صاحب فرماتے ہیں ایک آدمی کے 7 بیٹے تھے، ایک بیٹی، بچی کی انہوں نے نہ جلدی سے شادی کر دی۔ حالات ایسے ہوئے کہ انہوں نے کوئی ایسے مزدور سا لڑکا دیکھا، لیکن اللہ کی قسمت دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ بیٹی بھی دے، اس کا نصیب بھی اچھا کرنا۔ بچی کا نصیب اچھا تھا، مزدور، بچے کا کاروبار کھلا، دوسرے ملک چلا گیا اور وہاں پر جا کے اس نے کاروبار اس کا جم گیا۔ 2-3 سال گزرے نا تو بچی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے بابا سے ملاقات کر کے آؤں۔ شوہر اچھا تھا، اس نے اجازت دے دی، واپس آئی پاکستان، گھر پہنچی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائیوں سے کہا، بھائیوں سے ملی، بھائیوں نے کہا کہ ابا جی کتنے نے؟ سب نے منہ نیچے کر دیا، ابا جی کدھر ہیں، آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ ایک بھائی کہنے لگا کہ ابا جی تو گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ کہا کہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا تم نے خیال نہیں کیا؟ آج تو حالات اس طرح کے ہیں نا۔ کہا نہیں ابا جی گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کس جگہ پہ ہیں؟ فلانی جگہ پہ ہیں ابا جی۔ بچی گئی وہاں پہ، وہ لڑکی کسی جھونپڑی میں بیچارہ بابا جی وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے نا بابا جی کے پاس، بچی باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی نے باپ کو دیکھا تو وہ شفقت والی محبت جوش مارا نا، تو باپ نے جلدی سے بچی کو گلے لگایا اور داڑے مار کے رونا شروع ہو گیا۔ بیٹی نے کہا بابا جی، ابا جی کیوں روتے ہو اتنا؟ کہا بیٹی زندگی میں 2 مرتبہ مجھے رونا آیا ہے۔ کہا ابا جی کب؟ کہا 7 پتر پیدا ہوئے، ہر پتر پہ میں نے دل کھول کے مٹھائیاں بانٹی، خوشیاں کی، لیکن بیٹی جب تو پیدا ہوئی نا تو میں الگ کونے میں لگ کے نا رونا شروع ہو گیا کہ مولا تو نے مجھے بیٹی کیوں دی ہے؟ اس وقت میں اپنے مقدر پہ رو رہا تھا، اور آج اس لیے رو رہا ہوں کہ مولا تو نے 7 پتر کیوں دیے ہیں، مجھے 7 بیٹیاں ہی دے دیتا، 7 مجھے بیٹیاں دے دیتا۔ یہ تو پتر جوان ہو گئے، شادیاں ہی ہو گئی۔ آج بوڑھے باپ کو انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ آج 7 بیٹیاں ہوتی تو چلو کوئی بیٹی تو مجھے اپنے گھر میں بنا دے دیتی۔ لوگوں اسی لیے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں منبتلیہ، سرکار فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس کے پاس ہیں ہی بیٹیاں، اللہ نے اس کو بیٹا نہیں عطا کیا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اگر باپ کسی جرم کی وجہ سے جہنم میں جانے لگے گا نا، یہ شہزادیاں جہنم کے دروازے کے آگے کھڑی ہو جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی، مولا ہمارے بابا کو تو نے بیٹا عطا نہیں کیا تھا، ہمیں تو نے بھائی عطا نہیں کیا، مولا ہمارے بابا نے ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا، ہمیں تعلیم بھی دی، ہمیں تربیت، ہماری تربیت بھی کی، ہمیں جھڑکا نہیں، مارا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان بیٹیوں کی شفاعت قبول فرما کے باپ کو بھی جنت عطا فرماتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، سنو ہو، سنو، یہ ہے میلاد۔ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے؟
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، حضور فرماتے ہیں ان کی تربیت کی، انہیں تعلیم دی، انہیں مارا نہ، کل قیامت کے دن وَذَمَّا أَصَابَيْنِ، حضور نے اپنی انگلیاں مبارک یوں ملائیں، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس مقام پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گا، وہاں پر وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش اور ان سے پیار کرنے والا اسی مقام اسی ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں گھر میں کوئی چیز لے کے آؤ نا، لجپال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ پہلے بیٹے کو نہ دیا کرو، پہلے بیٹی کو دیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے بیٹے کو دے دی تو بیٹی کے دل میں خیال آتا کاش میں بھی بیٹا ہوتی تو بابا مجھے بھی پہلے چیز دیتے۔ حضرات گرامی قدر خان کے کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور رحمت بن کے آ گئے، بولو سبحان اللہ، حضور رحمت بن کے آ گئے۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے سیدہ فاطمہ آتی، حضور 4 پائی سے اٹھ کے بیٹی کا استقبال کرتے، سیدہ فاطمہ کی پیشانی پہ بوسے دیتے۔ او لوگوں نا بیٹیوں کے لیے نہیں، میرے نبی خدا کی قسم ساری کائنات کے لیے رحمت بن گیا۔ بولو حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کی قسم میرے نبی کا آنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا جانا بھی کمال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لو جی 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، حالانکہ کسی نے حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو بیان کی نہیں ہے۔ ایک مثال چلو مان لیتے ہیں کہ چلو ربیع الاول میں یا 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا، تو کیا اس کا مقصد کیا ہے کہ کیا کالے کپڑے پہن لیے جائے، کیا ہم ماتم کرنا شروع ہو جائے، کیا معاذ اللہ سوگ کرنا شروع ہو جائے؟ خدا کی قسم میرا نبی کل بھی زندہ، میرے نبی آج بھی زندہ، اور رب کائنات کی قسم چلا جا اسی طرف، میرے نبی کا آنا بھی کمال، حضور جیسا نہ کوئی آیا ہے اور کائنات میں نبی جیسا نہ کوئی کائنات سے گیا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، حضور جیسا کائنات میں کوئی آیا بھی نہیں ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ، بولو 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 سبحان اللہ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے نبی آئے کس طرح، میرے نبی گئے کس طرح، لوگوں کو پتا چل جائے۔ یار تسی بھی بولو نا سبحان اللہ۔ میرے نبی آئے کس طرح، حضور گئے کس طرح، آپ کا وصال با کمال کس طرح ہوا۔ سیدہ فرماتی ہیں حضور میرے شکم میں آ گئے۔ توجہ کا طالب ہماری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، جب یہ سیچویشن یہ کیفیت ہوتی ہے، کسی عورت سے پوچھ لینا کیسے اس کے دن گزرتے ہیں، نہ دن کو سکون نہ رات کو سکون ملتا ہے۔ اپنی اولاد کو 9 مہینے وہ بڑی تکلیف میں اٹھا کے رکھ دیے، لیکن سیدہ آمینہ آپ فرماتی ہیں لوگوں 9 مہینے گزر گئے مجھے بوجھ محسوس ہوا ہی نہیں۔
بولو سارے سبحان اللہ. فرماتی ہیں مجھے بوجھ محسوس ہوا ہی نہیں ہے. کیسا دنیا میں کوئی ایسا بچہ آیا ہوگا. آپ فرماتی ہیں پہلا مہینہ گزرا, جناب آدم آ کے بشارت دیتی ہیں, جناب ابراہیم آ کے بشارت دیتی ہیں, جناب نوح بشارت دیتے ہیں, سارے نبی آئے آ کے کہتے ہیں یا آمینہ انک حملت بسید المرسلین. آمینہ مبارک ہو جو تیری گود میں بچہ آنے والا ہے, کوئی ایسا ویسا نہیں, سارے نبیوں کا سردار بن کے آنے والا ہے. توجہ میرا نبی آیا تو وہ بھی کمال. آپ فرماتی ہیں وہ لمحہ آ گیا, پیر شریف کا دن آ گیا, رات ڈل رہی تھی, صبح طلوع ہو رہی تھی. فرمایا ستارے قریب ہو گئے. پتہ نہیں کیا سنتے ہو ربیع الاول میں آپ یار. ستارے قریب ہو گئے. آپ فرماتی ہیں سبز سبز پرندے جن کی چونچیں سرخ ہیں, فرمایا میرے اوپر آ کے صاحبان کی طرح. فرمایا نور ہی صبح طیبہ میں ہوئی, پٹتا ہے باڑا نور کا, آ گیا وہ نور والا جس کا سایہ نور ہے. فرمایا چاننی چانن ہو گیا, نور ہی نور ہو گیا. آپ فرماتی ہیں جس کمرے میں میں موجود ہوں, لمبی لمبی عورتیں, فرمایا کہ خوبصورت عورتیں آ گئی. میں نے پوچھا کون ہو؟ ایک کہتی ہے میں جناب عیسیٰ کی امی جناب مریم سلام. دوسری کہتی ہے میں سیدہ ہاجرہ ہوں. تیسری کہتی ہے میں جناب یاسیہ ہوں. ایک بڑی حسین و جمیل عورت, بڑی خوبصورت عورت ہے. سیدہ آمینہ فرماتی ہے میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہتی ہے میں جنت کی حوروں کی سردارہ تیری دامن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. بولو سبحان اللہ. فرماتے حوریں آ گئیں, یہ بھی آ گئیں. بتاؤ تو صحیح کائنات میں کوئی ایسا آ سکتا ہے, کوئی ایسا آ سکتا ہے. فرمایا پھر وہ وقت مبارک بھی آ گیا, حضور کی کائنات میں جلوہ گری کا وقت آ گیا. آپ فرماتی ہیں لوگوں خرج منی نور. بولو سبحان اللہ. میرے نبی کا میلاد سنو, میرے نبی کی شانیں سنو, حضور کی عظمتیں سنو. سن کے پھر منہ بند کر لینا. کبھی بھی مت کہنا کہ نبی میری طرح, نبی ہماری طرح, وہ بھی کھاتا ہے وہ بھی چلتا ہے. سجدہ فرماتی ہیں لوگوں حضور کیا ہے, میرے جسم سے نور نکلا. کہتی ہے رات کا وقت مکے کی اندر میں موجود تھی, آنکھوں کی چمک ایسی بڑھ گئی. مکے میں رہ کے میں نے شام کے محلات بھی دیکھے. میں نے کہا جس پہ نور کی کرن پڑ گئی ان کی نگاہوں کا یہ کمال ہے, تو پھر مدینے والے آقا کی نگاہوں کا کیا کمال ہے؟ بولیے بولیے بولیے. پھر حضور کی نگاہوں کا کیا کمال ہوگا. جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, سحری کا وقت ہے, خانہ کعبہ کا طواف کرے. آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ ہمارے گھر کی طرف جھک رہا ہے. اے جس کے سجدے کو میرا بے کعبہ
خدا کی قسم سبحان اللہ اے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بموں کی لطافت پیدا اور جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیدا سیدہ فرماتی ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ولادت ہوئی نا تو ثویبہ بخاری شریف کی حدیث ہے بنا عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار نہیں آتی بخاری ثویبہ دوڑ انہوں نے دودھ پلایا حضرت ثویبہ نے حضور کو دودھ پلایا اس دودھ کا کمال یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال میلاد نہیں کرنا چاہیے جا کے ابو لہب سگا چچا تھا جا کے کہتی ہے ثویبہ ابو لہب او مبارک ہوئے تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کو اللہ نے پتر تیرا بھتیجا آیا ہے ابو لہب کو تو ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ آیا شان سے ہے تو آنے والے میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آنے والے زمانے میں یہ نبوت تاجدار نبوت بھی ہوگا یہ تاجدار ختم دور رسالت بھی ہوگا آنے والے زمانے میں ایسا بنے گا کہ چاند کو تو ٹکڑے بھی کر کے دکھائے گا اسے نہیں پتا بھائی ابھی کہ اشارہ کرے گا ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جائے گا اسے نہیں پتا کہ کتا کا نکلا ہوا ڈیلا بھی رکھ کے اس کی آنکھ کو صحیح کر دے گا اسے نہیں پتا گا کہ درختی اپنی جگہوں سے اکھاڑ کر اپنی جڑوں میں مصطفیٰ کے قدموں کو پوچھے بھی دیں گے اسے نہیں پتا تھا کہ پتھر بھی آ کے مصطفیٰ کو سجدے کریں گے اسے نہیں پتا تھا انسان تو انسان اور ایک جانور بھی اپنی جان حضور کے نام میں قربان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اسے نہیں پتا تھا ابھی تو اس نے بھتیجے ہی سمجھا کہا کہ بھتیجا پیدا ہوا کہا جا تو آزاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایویں ہی چنگا کام ہو گیا این دھیو کا میڈو ونج بابا تو آزاد ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں میں نے ابو لہب کو دیکھا میں نے کہا بتا کیسے ہی پادر لگن پہ مکھے ہر روز نویں تو نواں فرشتہ ہوں تو دے مار سوا چار تھا تو نے میرے نبی کی مخالفت کی تو نے حضور کی مخالفت کی ہر روز جوتے لگتے ہیں کہا لیکن جب پیر کا دن آتا ہے ہمارے بچوں نوجوانوں کسی کے چانسے میں نہیں آنا کسی کے دھوکے میں نہیں آنا اور لوگوں وہ ابو لہب کافر اہم ہی عمل کر کے بھتیجا سمجھ کے کہتا ہے پیر کا دن آتا ہے میں نے اشارہ کیا توجہ کہتا ہے میں نے اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے کہا اس انگلی سے ہوں جہنم میں ہوں کافر ہوں جہنم میں آگ میرے دائیں بائیں مجھے جلاتی ہے لیکن نبی کے میلاد کا صدقہ پیر کا دن آتا ہے یہاں سے ایسا پانی نکلتا ہے کہ میں اسے چوستا ہوں جہنم میں بھی سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے میں نے کہا سن ہو گئے کافر اور بہت بڑا بےایمان ہو مات بھتیجا سمجھ کے وہ نبی کا میلاد کرے تو جہنم میں بھی اسے کمال ملے تو جو مصطفیٰ کو آمینہ کا لال سمجھ کے جو تاجدار ختم نبوت سمجھ کے جو نبیوں کا سردار سمجھ کے جو شاری کائنات سے افضل و اعلیٰ شان والا رتبے والا مقام
لوگوں نے ایسے روڑا ڈالا ہوا ہے صحابہ نے کیا. ایک بات یاد رکھنا، صحابہ کوئی عمل کرے نا وہ ہماری حجت ہے، دلیل ہے. جو صحابہ عمل کرے وہ ہماری حجت ہے، دلیل ہے. اگر صحابہ نے کوئی عمل نہیں کیا نا، نہیں کیا، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اب وہ عمل کرنا ناجائز گناہ ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ صحابہ کرام نے جو بھی عمل کیا ہمارے لیے دلیل حجت. لیکن اگر صحابہ کرام نے کوئی عمل نہیں کیا نا، تو اب اگر کوئی بندہ اس میں یا بعد میں ان کے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی ناجائز، کوئی حرام نہیں ہو جاتا. بھئی یہاں پہ پانی کی ضرورت ہے، یا کوئی اور بندہ کوئی مجبور ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کی بندہ مدد کرتا ہے. کوئی اکیلا ہے، صحابہ نے تو کی نہیں ہے کسی بیوہ کی مدد، تو کیوں کر رہے؟ ارے بھائی نہیں کی تو ہے تو ثواب کا کام نا. بھائی قرآن پاک میں زیر زبر نہیں تھے، آج سارے مولوی پڑھتے ہیں زیر زبر لگی ہوئی. بخاری نہیں تھی، مسلم نہیں تھی، ابن ماجہ نہیں تھی، یہ سب کچھ نہیں تھے، ادارے نہیں تھے، یہ مدارس نہیں تھے، یہ کچھ نہیں تھے. نہ صحابہ نے بخاری پڑھی، نہ قرآن پاک پہ زیر زبر. زیر زبر تو اپنی جگہ پہ نقطے بھی نہیں تھے. حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا. بخاری مسلم کچھ بھی نہ، مدارس ادارے یہ کتابیں کچھ بھی نہیں. مولوی صاحب یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا اس سے دین کو فائدہ ہو رہا ہے. میں نے کہا ہمیں محمد عربی کا میلاد منانے دے. غیر مسلم کے دل کے اوپر رعب و دبدبا طاری ہو رہا ہے کہ آج بھی مصطفیٰ سے پیار کرنے والے کتنے نظر آتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. ایسی یار روڑا ڈالا ہوا ہے. میں نے کہا میرے نبی کا آنا بھی کمال ہے. بولو بولو بولو. صرف میں نے اشارہ ہی کرنا ہے، اشارہ ہی کرنا ہے. میں تقریباً میرا ارادہ تھا صرف 1 گھنٹہ گفتگو کرنے کا، 1 گھنٹہ گفتگو کرنے کا. قبلہ بھائی صاحب بھی آ گئے ہیں اتھل سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو محظوظ فرمائیں گے. آپ کی توجہ سیدہ حلیمہ تشریف لائیں. بولے میں یہ بچپن حضور کا بیان کروں تو بڑا کمال والا، بچپن بیان کروں تو حضور کا بڑا کمال والا. سیدہ حلیمہ فرماتی ہے میں نے نا حضور کو دیکھا نا تو میں نے سینے سے لگایا. کہا میرا سینہ مبارک خشک تھا، قحط سالی تھی، بڑی میں غریب تھی، میرا اپنا بیٹا بھی دودھ نہیں پی سکتا تھا. کہنے لگی اللہ کی قسم سرکار کو سینے سے لگایا نا تو دودھ کے چشمے. بولیے حضور کی محبت لے کے بولے سبحان اللہ. کہتی ہے کہ دودھ کے چشمے جاری ہو گئے. آپ فرماتی ہیں میں نے دائیں طرف آپ کو دودھ مبارک پیش کیا نا تو پھر میں بائیں طرف سرکار نے اشارے سے منع کر دیا، زبانی حال سے منع کر دیا. اماں جی دوجا حق میرے بھائی کا ہے، میں نا انصافی کرنے نہیں آیا، میں تو انصاف کرنے والا نبی بن گیا. حلیمہ فرماتی ہے، سیدہ حلیمہ فرماتی ہے حضور آرام فرماتے میں نے چادر اٹھا کے نا آپ کے چہرے مبارک سے دیکھا نا، اللہ 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 اللہ. میں نے بتا تو صحیح کون ہے کوئی ایسا. کہتی ہیں کہ حضور نے آنکھیں کھولی نا، سونیاں سونیاں اکھاں، سونیاں سونیاں اکھاں جد حضور نے کھولیا نا خدا دی قسمیں تم خود ہو گئی. میرا تن بھی چلا گیا، میرا من بھی چلا گیا، اور نینا وے کے ماہی دیا اکھاں وے کے میں تے لٹ گئی، میں تے سب کچھ قربان کر بیٹھی. آکھیا حلیمہ آمینہ بچے تو میں نے پہلے بھی دیکھے تھے لیکن ایڈا سونا بچہ میں کسی دا تکیا ہی کلا. آج گوڑ والے پتہ نہیں تسی کی کھان دے ہو، اوچی بولو نا یار سبحان اللہ. حضور کے نام پہ بولا کرو سبحان اللہ. اور خدا کی قسم لہریں بہ رہی ہوں گی. حضور کا میلاد مناؤ، خوش ہو کے بناؤ، خدا کی قسم برکتیں ہوگی. بولو یار سبحان اللہ. میں کنری میں تقریر ٹنڈو جام محمد میں تقریر کر رہا تھا اسی طرح زور لگا کے، تو مجھے مولانا کہنے لگے حضرت بڑا زور لگا کے تقریر کرتے ہو، کل پھر آپ نے کرنی ہوتی ہے تو دوسرے دن کے لیے گلا نہیں بجاتے آپ. میں نے کہا جس کا کرنا ہے وہی کروائیں گے، جس کا ذکر کرنا ہے نا گلا بھی وہی چلائیں گے، گلا بھی وہی بجائیں گے. اور نبی کے لیے خرچ کریں نا اللہ کی قسم گھاٹا نہیں ہوتا، اللہ برکت عطا فرماتا ہے. آنکھو یار آنکھو سبحان اللہ.
بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علیمہ فرماتی ہیں، سیدہ علیمہ فرماتی ہیں، میں لے دی اپنے دیس. آپ فرماتی ہیں ماڑی جی بکری بالکل کمزور جی بکری ساڑی اور اس کے دودھ ہی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے. آپ فرماتی ہیں سرکار آئے نا، اللہ کی قسم پتہ نہیں کہاں سے دودھ کی نہریں جاری ہو گئی، پھر ایک نہیں دو نہیں. فرمائے حضور نا آقا علیہ السلام جس طرح بچے سال میں بڑھتے نا، حضور ایک مہینے میں اتنا بڑھ جاتے. آپ کی نشو و نما. آپ فرماتی ہیں میں حضور کو دودھ پلا کے نا پیچھے کرتی تو میں کہتی کہ آپ کا منہ مبارک صاف کر لوں. آپ فرماتی ہیں غیب سے کوئی آ کے آپ کا چہرہ مبارک صاف فرما دیتا. آپ فرماتی ہیں کہ جتنی دیر میرے پاس رہے نا، آقا علیہ السلام نے کبھی بھی بستر پر پیشاب مبارک بولو براز مبارک آپ نے نہیں کیا. سیدہ فرماتی ہے میں نے کہا ذرا بتا تو صحیح، کوئی ایک مولوی بتا دے کوئی ایسا پیدا ہوا ہو. آپ فرماتی ہیں کہ سرکار رات کو صبح سو کے اٹھتے نا، اللہ کی قسم چہرہ بھی دھلا ہوتا، بالوں میں کنگھی بھی ہوتی، پتہ نہیں کون آ کے چہرہ بھی دھو جاتا، کون کے زلفوں کو بھی سنوار دیتا. سیدہ فرماتی ہے جب آپ 3-4 سال کے ہوئے نا تو آپ فرماتی ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ، جو ردائی بھائی تھا، باہر جنگل میں لے جاتے نا بکریاں چرانے کے لیے. شام کو آتے، دوسری بکریاں بکھی، ہماری بکریاں رجی. آکے کہتے ہیں علی ماں کیوں سے ریوڑ میں لے کے، کون سی چراگاہ میں لے کے جاتی ہیں، ہمیں بھی بتا. پوچھا بیٹا کہاں لے کے جاتی ہو؟ کہا چرتی ورتی نہیں ہے نا، اب سے حضور آئے ہیں چرتی نہیں ہیں، دیکھتی رہتی ہیں، پیٹ آپ پہ ہی بھر جاتا ہے. بولو بولو سبحان اللہ. سیدہ حلیمہ فرماتی ہے میں حضور کو لے کے نا، یہ تو میں ابھی بچپن بتا رہا ہوں، ابھی 55 بھی کمال ہے، ابھی 40 بھی کمال ہے، 45 بھی کمال ہے، چاند کو توڑنا بھی تو کمال ہے نا، بدر بھی کمال ہے، یہود بھی کمال ہے، مکے میں رہنا بھی کمال ہے، اور مدینے میں جانا بھی کمال ہے. اور لوگوں معراج کی رات آسمانوں پہ جانا بھی کمال ہے، صحرا پہ جبریل کو چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں جانا بھی جانا بھی جانا بھی جانا بھی جانا بھی. بولیے بولیے محبت سے سبحان اللہ. آپ فرماتے حضور کو واپس لے کے آئی نا، تم ایک جگہ پہ آپ کو بٹھا کے میں قضاء حاجت کے لیے باہر تھوڑی دور چلی گئی، واپس ہے تو سرکار نہیں تھے. کہنے لگی میں آوازیں دیتی واہ محمدہ واہ محمدہ، او میرے لال محمد، او میرے پتر تو بتا کدھر چلا گیا کدھر چلا گیا، میں صدقے واری جاؤں، کبھی ادھر پہاڑ پہ کبھی ادھر جاتی ہوں. کہتی میں روتی میں نا ایک بوڑھا میرے پاس آ کے ڈنڈا لے کے تو کہنے لگا حلیمہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بچہ یہ محمد میرا بیٹا جو ہے نا وہ کوئی ادھر ادھر ہو گیا، مل نہیں رہا. وہ مجھے بولا کہتے ہیں کہ چل حبل لات منات کے پاس چل. کہنے لگے چل لو یہ لات و منات کے پاس مجھے لے کے جاتا ہے. تجھے پتہ نہیں ہے جب میں ان کو لے کے مکے سے آئی تھی نا، کعبے کی طرف گئی تھی، کعبہ بھی جھک رہا تھا، بت گر رہے تھے. بولو سبحان اللہ. زبردستی مجھے لے گیا بوڑھا پکڑ کے. تو کہتے میں نے جا کے بوڑھے نے کہا اس کا بیٹا گم ہو گیا ہے. بتوں کے اندر سے آواز آئی اس محمد کا ہمارے سامنے ذکر نہ کر، وہ آ گیا ہے مکے خانہ کعبہ سے پاک کرنے والا. بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں میں جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی. بس یہ باتیں حضور کا یہ آنا بھی کمال ہے. میں نے کہا یہ تو حضور کا یہ آنا ہے. لجپال آقا علیہ السلام جب دنیا ظاہری سے پردہ فرمانے لگے نا، بس میری گفتگو مکمل. میں شجرہ مبارک حضور جب دنیا سے جانے لگے نا، تشریف فرما ظاہری طور پہ پردہ فرمانے لگے. کل نفس ذائقۃ الموت ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور خدا نہیں ہے، حضور اللہ نہیں ہے، حضور معبود نہیں ہے، حضور انسان ہے، حضور بشر ہے لیکن خیر البشر ہے، ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ بشر ہے. آئے تھے تو کمال اور گئے خدا کی قسم کمال ہے. میرا ایمان ہے کہ حضور آج بھی گنبد خضرا کے محل میں آرام فرما رہے ہیں اور
اور ساری کائنات کو ملاحظہ بولیے بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ میری گفتگو مکمل سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں، کہا جاتا ہے کہ نبی ہمارے جیسا، میں نے کہا کوئی تو بتاؤ کہ کوئی ایسا ہو کہ اس کی آتے ہوئے فرشتوں نے بشارتیں، نبیوں نے بشارتیں دی ہو۔ سیدہ فرماتی ہے حضور آخری علالت مبارک میں تھے اور آخری دن مبارک تھا میرے بابا جان کا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا کون؟ آواز دی بابا سے ملاقات، آپ کے بابا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا حضور کی طبیعت مبارک ناساز ہے۔ 2-3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی کون ہے؟ بابا اجنبی ہے، ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا بیٹی اجنبی نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے۔ آج تک کسی دروازے پہ بغیر اجازت کے نہیں گیا، کہ تیرے بابا کی عظمت ہے، شان ہے کہ جب تک اجازت ملے کہ نہیں اندر آ سکتا ہی۔ اجازت ملی اندر آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ آقا میری جرت نہیں ہے کہ آپ کی روح مبارکہ قبض کر سکوں، مجھے تو رب نے کہا ہے کہ پہلے میرے یار سے پوچھنا سونیا دس تیری رضا کے محبوبہ بتا تیری رضا کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں موت کے فرشتے اب بے چینی بڑھ چکی ہے، بے قراری بڑھ چکی ہے، جو کام سونپا تھا میں نے کر دیا ہے، اب دل دنیا میں رہنے کو نہیں کرتا، تو رب کی ملاقات کو میرا دل کر رہا، دل کر رہا، دل کر رہا، دل کر رہا۔ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں لحد میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آنکھوں پہ پانی کے 2 قطرے ہیں، فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ادھر سے بھی چوما ادھر سے بھی چوما۔ لحد میں قبر مبارک میں حضور ہیں، لب مبارک ہل رہے ہیں، جنبش فرما رہے ہیں، کہتے کیا ہے؟ ربی فرلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ شجرہ مبارک گفتگو مکمل، اللہ نے اپنے محبوب کو جناب آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا۔ بولو بولو ٹائم بچے۔ آدم سے شیش، شیش سے انوش، انوش سے کنان، کنان سے ملیل، ملیل سے ادریس، ادریس سے یار، یار سے متشاہد، متشاہد سے لامک، لامک سے نور، نور سے سام، سام سے فکشار، فکشار سے عابر، عابر سے رو، رو سے سرور، سرور سے نحور، نحور سے تارق، تارق سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قدار، قدار سے حرام، حرام سے مرزی، مرزی سے سمے، سمے سے زارے، زارے سے ناحس، ناحس سے مکشر، مکشر سے احام، احام سے کناز، اکناز سے دشان، دشان سے ایزی، ایزی سے عروے، عروے سے یلن، یلن سے یزن، یزن سے یسربی، یسبی سے سمبر، سمبر سے امدان، امدان سے دعا، دعا سے عبید، عبید سے ابکر، ابکر سے ایفی، ایفی سے ماہی، ماہی سے ناحس، ناحس سے جاہم، جاہم سے تابق، تابق یدرہام، یدرہام سے بلدانس، بلدانس سے حضان، حضان سے ناش، ناش سے عوام، عوام سے کمال، کمال سے بوش، بوش سے اوش، اوش سے ہمی سے، ہمی سے سلمان، سلمان سے ادو، ادو سے ادنان، ادنان سے ماں، ماں سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے تزر، تزر سے فر مقلب، فر مقلب سے غالب، غالب سے لویہ، لویہ سے کام، کام سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے عبدالمناف، عبدالمناف سے ہاشم، ہاشم سے عبدالمطلب، عبدالمطلب سے جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ سے 12 ربیع الاول کی صبح و سہانی گھڑی کو سیدہ کہتی ہے وہ محمد، وہ احمد، وہ مصطفیٰ بن کے تشریف لائے، خوشبو بھی آ رہی ہے، غسل بھی کیا ہوا ہے، سرما بھی لگا ہوا ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے، میرے امام کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے یعنی نور تیرا سب ہے۔